بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو لے کر نہ صرف علماء اہل سنت پر اعتراض کر رہے ہیں بلکہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، بلکہ خود حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کون سی انہوں نے وہ کرامت دکھا دی۔ ایک کرامت یہ بیان کی گئی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعظ و نصیحت کے دوران ایک شخص کو حاجت طبعی کی ضرورت پڑی تو پھر حضور غوث وہ خود کہتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے جس جگہ پر وہ بیٹھ کر وعظ و نصیحت کر رہے تھے تو وہاں سے اتر کر نیچے آئے، لوگوں کو چیرتے ہوئے اس شخص کو وہاں سے لے گئے، لیکن اسی دوران حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ وہاں پر بھی موجود تھی جو وعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ بہرحال اس کرامت کو لے کر انہوں نے عجیب و غریب قسم کے اعتراضات شروع کر دیے کہ یہ کون سی ہولوگرافی اور 3D کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دی، ظاہر کر دی۔ یہ اگر یہ ہولوگرافی اور 3D وہ کی ٹیکنالوجی اس ٹائم ایجاد ہو چکی تھی یا بریلویوں کے اہل سنت کی کتابوں میں یہ ٹیکنالوجی موجود تھی تو پھر انہوں نے دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ کیا بزرگان دین اولیاء کرام سے اصلی کرامت ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی اصلی کرامت ہی کا انکار کرے نا کہ کرامت کا وجود ہی نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے تو معجزے ثابت ہیں لیکن اولیاء کرام سے کرامت کا وجود ہی نہیں ہے، ظاہر ہے اگر یہ بالکل اصلی کرامت کا انکار کریں گے تو پھر تو یہ تو سیدھا سیدھا قرآن پاک کا انکار کرنا لازم آئے گا۔ ایک مشہور و معروف واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا، حضرت آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے ہوئے 2 ماہ کی مسافت کی دوری سے وہ تخت ایک لمحے کے برابر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت پیش کر دیا تھا۔ قرآن پاک سے یہ موجود ہے یہ ثبوت۔ اگر اصل کرامت کا انکار کریں گے تو آصف بن برخیہ وہ نبی نہیں تھے لیکن انہوں نے وہ کرامت دکھائی، تو لہٰذا اصل کرامت تو ماننی پڑے گی۔ اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے تھے تو وہاں پر ان کو سردیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے پھل موجود پاتے تھے، وہ دیکھتے تھے، اور وہیں پر اس اللہ تعالیٰ کی نیک بندی کے قربت میں کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی۔ تو کرامت تو اب قرآن پاک سے ثابت ہے، اصل کرامت قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے، صحیح بخاری شریف کی کئی ساری مستند صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تو اصل کرامت کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب اگر وہ جب اصل کرامت کا انکار نہیں کیا جاتا، ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات موجود ہے، تو پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی کرامت تو درست ہے، یہ جو بیان کر رہے ہیں کیا یہ اس طرح کی کرامت ہے؟ تو یہ جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں اس طرح کی کرامت ہم نہیں مانیں گے، اس طرح کی کرامت مانیں گے۔ تو ان سے اگر پوچھا جائے کہ یہ جو تعین کیا جا رہا ہے، یہ جو حد بندی کی جا رہی ہے کہ اس طرح کی کرامت مانیں گے، اس طرح کی کرامت ہم نہیں مانیں گے، یہ جو حد بندی کی جا رہی ہے، یہ جو کیٹیگریز بنائی جا رہی ہیں، یہ کہاں پر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی؟ اگر قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں اس طرح کی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ اس طرح کی اگر کسی بزرگ کی کرامت اور واقعہ ہو تو وہ مانیے گا اور اس طرح کا ہو تو یہ نہیں مانیے گا کیونکہ یہ آپ کی عقل کے خلاف ہے، اگر ہے صحیح حدیثوں سے ثابت ہے تو پھر تو بیان کریں، اگر نہیں ہے تو فقط آپ کی اگر عقل کی اختراع ہے، آپ نے اگر اپنے یہ جو طور پر یہ بنایا ہوا ہے، یہ کیٹیگری اور حد بندی اور تعین کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کا اپنا ذہن کا اختراع ہے، نہ کہ وہ شریعت کے اصول و ضوابط ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کرامت کو آپ سمجھتے کیا ہیں؟ کرامت کیا وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کی عقل میں آ جائے، جو آپ کی فہم و فراست میں آ جائے، جو آپ وہ فہم و فراست کے ترازو میں رکھیں اور وہ وہ درست آ جائے تو اس کو آپ کرامت کہیں گے، اور جو آپ کی عقل کے خلاف ہو تو وہ کرامت نہیں ہے؟ کیا آپ کرامت اس کو کہیں گے کہ ہم کہیں کہ ولی اللہ وہ زمین پر راستے پہ چل رہے تھے، درمیان میں راستے پہ چل رہے تھے، یہ ان کی کرامت ہے؟ کیا یہ کرامت کہلائے گی؟ کرامت کی تعریف ہی یہ ہے، کرامت کی حقیقی تعریف ہی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، جو متقی اور پرہیزگار، امتی نہ کہ نبی، امتی متقی اور پرہیزگار خلاف عادت، خارق عادت کوئی عمل کرے، وہ ہوتی ہے کرامت۔ جو آپ کی عقل کے ہی خلاف ہوگی، جو عادات کے ہی خلاف ہوگی، عام طور پر اس طرح کے واقعات ہوں گے ہی نہیں، کرامت ہوتی ہی وہ ہے، تو آپ اس کو اپنے عقل کے ترازو میں رکھ کیوں رہے ہیں؟ آپ اس کو اپنے اس کرامت میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کیوں رہے ہیں؟ وہ ہوتی ہی کرامت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ کے عقل کے خلاف ہو، جو خارق عادت ہو، تو یقیناً آپ جو کرامات ہوں گی وہ ہوں گی خلاف عقل، اس کو عقل سے تولا نہیں جا سکتا۔
ان کرامات کے بارے میں، بزرگان دین کی کرامات کے بارے میں آپ نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے ہی نہیں ہیں۔ وہ کرامت ہوگی تب جب جو عقل کے خلاف ہو۔ باقی یہ کہ ہولوگرافی کا ایجاد جو نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کر دیا تھا، بریلویوں کی کتاب میں موجود تھی، لیکن جو نا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، یہ تو جو نا غلطی کر بیٹھے اور انہوں نے اپنی طرف سے کہانی گڑھی ہوئی ہے۔ عرض کرتا چلوں کہ ہولوگرافی کا نہ صحیح، لیکن تشبیہ کا وجود تو اس کتاب مبارک میں موجود ہے کہ جس کتاب کو آپ بھی پڑھتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب شہید کرنے کے لیے یہودی ان کے حجرے میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا اور انہی کی تشبیہ اس یہودی کے چہرے پر جو نا وہ ڈال دی۔ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ پڑھتے ہیں، آپ مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا دیا گیا اور انہی کی تشبیہ اس یہودی کے چہرے پر ڈال دی گئی، وہ چہرے کے طور پر بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے ہو گئے۔ پیچھے سے جب دوسرے یہودی آئے تو انہوں نے انہی کو، اسی یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر جو نا ان کو قتل بھی کیا اور سولی پر بھی چڑھا دیا۔ تو مجھے بتائیں قرآن پاک میں جب یہ آیت مبارکہ آپ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہاں پر کیوں نہیں آپ نے جو نا وہ دعویٰ کیا؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں دعویٰ کیا کہ ہولوگرافی تو قرآن پاک سے 1400 سال پہلے ثابت ہے؟ وہ عینی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ تو موجود تھی نا اس شخص میں۔ جب اس شخص میں عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ موجود تھی، آپ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ہولوگرافی کا دعویٰ کیوں نہیں کیا کہ ہولوگرافی تو قرآن پاک سے ثابت ہے؟ انگریزوں تم لوگوں نے خامخواہ اپنی طرف سے جناب یہ ایجادات کا نام لے کر ایوارڈ لے لیا۔ جی تو بات بالکل واضح ہے کہ آپ نہ تو اصل کرامت سے انکار کر سکتے ہیں، نہ ہی کرامات کی، بزرگان دین کی کرامت کی کوئی حد بندی بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ہونی چاہیے، اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی یہ کرامت کا آپ کے عقل کے مطابق ہونا لازمی ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو بات سیدھی سی ہے کہ یہاں تو پھر آپ لوگوں کے دلوں میں ان بزرگان دین کے بارے میں نفرت یا بغض اور ناپسندیدگی جذبات ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کرامات یا ان کا تذکرہ جو کیا جا رہا ہے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جن کے ذکر کو اللہ تعالیٰ رفعت عطا فرمائے، ان کے ذکر کو کوئی مخلوق روک نہیں سکتی، ان کے ذکر کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔